بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنے پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 11 کرتے ہیں. آج ہم لوگ اس لیکچر نمبر 11 میں لاہور ریزولیوشن کے بارے میں بات کریں گے. لاہور ریزولیوشن جو ہے نا یہ 1940 میں ہوئی تھی. اور یہ کیوں ہوئی تھی اس کو ہم لوگ مزید آگے دیکھیں گے. پچھلا جو لیکچر تھا نا اس میں ہم لوگ نے 1939 تک جو بھی ہسٹری تھی وہ ہم لوگ نے پڑھ لی تھی. اب ہم لوگ نے 1940 کی ہسٹری جو ہے نا اس کو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. اچھا، جو ایکسپیرینس تھا کانگریس رول کا انہوں نے کمپیل کیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کو یہ انرجی ملی تھی کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے، الگ وطن کے لیے ہم نے موومنٹ بنانی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ سب کچھ پڑھا تھا. تو ہندوؤں نے جو ہے نا خود مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ ہندوؤں کی جو گورنمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اینٹی مسلم رول، کہ مسلمانوں کی ایسی حکومت جو کہ مسلمانوں کے بالکل خلاف ہوگی. مسلمان بہت زیادہ مایوس ہوئے تھے کانگریس کی لیڈرشپ سے، اور انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ اب ہسٹری میں ایک نیا جو ہے نا وہ فیز کھولیں گے. قائد اعظم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں تھا ٹائم اینڈ ٹائڈ. یہ آرٹیکل کا نیم بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اس آرٹیکل ٹائم اینڈ ٹائڈ میں انہوں نے کنکلیوڈ کیا تھا، اس نتیجے پہ وہ پہنچے تھے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک قوم ہے، ایک نیشن ہے الگ، ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی آئین مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اگنور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کوئی بھی آئین ہم تب تک نہیں بنا سکتے جب تک وہ مسلمانوں کو اگنور کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کو اگنور کر کے ہم کوئی بھی آئین جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتے. کوئی آئین بنانے آپ لوگوں کو مسلمانوں کو دیکھ کے بنانا پڑے گا. پھر انہوں نے کچھ کمنٹس دیے تھے. مارچ 13 مارچ 1940 میں انہوں نے بڑی ایک یادگار بات کی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیٹسفیکٹری سیٹلمنٹ، اگر کوئی ایسی کوئی اچھی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تو وہ تب ہی پاسبل ہوگی، تب تک وہ پاسبل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یونائٹڈ انڈیا کے اندر جب تک مسلمانوں کی ڈیمانڈ کو نہ دیکھا جائے، ٹھیک ہے. دا مسلم ول ہیو ٹو ڈیمانڈ فار ڈیویژن آف دا کنٹری. یعنی کہ اگر تو انڈیا میں یونائٹڈ انڈیا کے اندر آپ لوگ اگر کوئی سیٹسفیکٹری سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، جو انڈیا کی جو انہوں نے جو کانگریس کی جو گورنمنٹ تھی ان کو بھی انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اگر اچھی سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی یونائٹڈ انڈیا کے اندر تو آخری حل پھر یہی ہے کہ مسلمان پھر جو ہے نا وہ الگ وطن کا اور اسی کنٹری کو ڈیوائڈ کرنے کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کریں گے. پھر اس کے بعد لاہور ریزولوشن کو اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نے اپنا ایک سالانہ سیشن کیا تھا لاہور میں، جو کہ 22 سے 24 مارچ 1940 میں جاری رہا تھا. دس از ویری امپورٹنٹ ڈیٹ. لاہور ریزولوشن کو جو چلایا تھا وہ تھے مولوی فضل الحق اور ساتھ میں چودھری خلیق الزمان، ٹھیک ہے. چودھری خالق الزمان اور مولوی فضل الحق ان دونوں نے چلایا تھا. اور فائنلی یہ والی جو لاہور ریزولوشن ہے، یہ جو قرارداد ہے، یہ پاس ہو گئی تھی 24 مارچ 1940 کو. جناح نے بہت اچھے طریقے سے اپنے یادگار ریمارکس دیے تھے انڈیا کے جتنے بھی سیاسی حالات تھے ان کو سامنے رکھ کے، اور مسلمانوں کے جو سٹینڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کی جو پرابلم ہے یہ کوئی کمیونل نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں. جو ہم نے چودھری لیاقت علی والا ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا نا، اس میں اگر یاد ہو تو وہاں پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ چودھری لیاقت علی نے یہ کہا تھا کہ جو مسلمانوں کا یہ جو پرابلم ہے نا یہ کمیونل، سیکٹیرین یا ریلیجیس نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے جو بات کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمیونل نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے. تو تھوڑی باتیں ہی ہے نا، بٹ انٹرنیشنل والی چیز ہے نا یہ سیم ہو گئی ہے. لیکن جس سینٹینس میں ریلیجن، سیکٹیرینزم کا اور وہ والے ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، اکنامک پرابلم کی بھی بات کی تھی، اکنامک، ریلیجیس، یہ والی ساری چیزیں جب آپ سینٹینس میں ہوں گی تو وہاں پہ اپنے لیاقت علی خان والے کو اپنے ٹک کرنا ہے. لیکن انڈین کی پرابلم کو جو انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ صرف کوئی کمیونل پرابلم نہیں ہے، کمیونٹی کی پرابلم نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول ہے، تو یہ قائد اعظم نے بات کی تھی. اور اس کے بعد قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ریئلٹی کو ریکگنائز، یعنی کہ مسلمانوں کو ایک الگ نیشن کے طور پہ جب تک ریکگنائز نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی بھی آئین کام نہیں کر سکتا. جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی ایسی کوئی کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو کہ ہندو میجورٹی کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ گورنمنٹ بنا رہی ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہندو اور جو مسلمان ہیں اگر ان کو ایک ہی ڈیموکریٹک سسٹم میں اگر رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ہندوؤں کا ہی راج ہوگا، مسلمان سپریس ہوتے رہیں گے. تو یہ قائد اعظم نے یہ والی ساری بات کہی تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا کہ یہ بات کس نے کہی تھی، یہ مائنڈ میں آپ کے ہونا چاہیے کون کون سے پوائنٹس جو ہے وہ قائد اعظم نے دیے تھے.
اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھیں ٹیکسٹ آف ریزولوشن، یعنی کہ یہ جو پوری قرارداد بنائی گئی تھی اس میں مین پوائنٹس کیا کیا تھے. اس میں یہ تھا کہ جو یہ ریزولوشن ہے اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ فیڈرل سسٹم جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو گورنمنٹ ایکٹ بنا تھا نا، انڈیا ایکٹ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں، کہ ہندوستان کے اندر صرف انڈیا کی ہی جو ہے وہ گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایک 1935 میں بنا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا تھا. تو اس ایکٹ کے اندر انہوں نے یہی کہا تھا کہ فیڈرل سسٹم بنایا جائے گا. تو یہ جو ریزولوشن ہے نا، اس میں لاہور ریزولوشن میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جو فیڈرل سسٹم ہے نا جو اس ایکٹ کے انڈر بنایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پلان، کوئی بھی آئینی کوئی بھی منصوبہ اگر ریوائز کرنا ہے، اس کو چینج کرنا ہے، تو تب تک وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کے اپروول، مسلمانوں کی رضامندی اور ان کی مشاورت کے بغیر، ان سے مشاورت کر کے نہ بنایا جائے. یعنی کہ اگر تو اس کو مسلمان بھی اپروو کرتے ہیں، مسلمانوں سے مشورہ کر کے اگر آپ لوگ کو کوئی پلان بناتے ہیں، کانسٹیٹیوشن چینج کرتے ہیں، تو پھر تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایڈجسنٹ یونٹس ہیں جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں، یعنی کہ وہ علاقے جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور وہاں پہ سارے مسلمان آپس میں میجورٹی میں ہیں، جیسے نارتھ ویسٹ اور ایسٹ، یہ جو علاقے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا دینی چاہیے. یعنی کہ ایسے علاقے جہاں پہ مسلمان جو ہے نا خود جو ہے نا وہ حکومت کریں، اور جہاں پہ جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہوں، جہاں پہ جو بھی آئینی جتنے بھی ادارے ہوں وہ سارے خود مختار ہوں. آٹونومس کا مطلب ہے خود مختار ہوں اور وہ الگ جو ہے نا اپنی حکومت کریں. اس کے بعد چوتھا جو ہے نا وہ پوائنٹ یہی تھا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت کو پریورٹی دینی چاہیے، پروٹیکشن آف مائنورٹیز وڈ بی گیون پریورٹی. تو یہ پوائنٹس آپ لوگوں کو وہ دے دیتے ہیں کہ ریزولوشن کے ٹیکسٹ میں کون کون سے پوائنٹس تھے. کوئی سے 3 دے دیتے ہیں اور چوتھا کہیں اور سے دے دیتے ہیں اور ایکسیپٹ لگا کے کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ لوگ جو ہے نا وہ ریکگنائز کریں. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ سگنیفیکنس دیکھیں تو ساری لاہور ریزولوشن کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی. یہ ریزولوشن جو ہے اس نے یہ اسپیسیفک یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو یعنی کہ ڈیمارکیشن نہیں کی تھی کہ یہ والے علاقے ہوں گے تو اس کو جو ہے نا ہم لوگ مسلمانوں کی اسٹیٹ بنائے تھے، لیکن بلکہ یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن ہے نا انہوں نے فیوچر پلان ایک ڈیفائن کر دیا تھا لوگوں کے سامنے کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنی ریاستیں قائم کرنے کے لیے یہ اسٹرگلز کر رہے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ جہاں جہاں پہ علاقے ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ الگ الگ مسلمانوں کی ریاستیں ہونی چاہیے، لیکن بعد میں اسٹیٹس کے لفظ کو 1946 میں اسٹیٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا تھا کہ ساری جتنی بھی اسٹیٹس ہوں گی، جتنے بھی علاقے ہیں، ان کو سب کو ملا کے ایک ہی ملک بنا دیا جائے گا، ایک ہی اسٹیٹ بنا دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹس کو ہٹا کے اسٹیٹ کب لگایا گیا تھا. یہ تھا 1946 میں. انہوں نے یہی کہا تھا کہ مسلمان جو ہے نا نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن ایریاز میں جہاں پہ مسلمان زیادہ تر میجورٹی میں ہیں، وہاں پہ جو ہے نا مسلمان اپنی جو ہے نا وہ اسٹرگل یہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی وہاں پہ حکومت اسٹیبلش کریں گے. اور اس کے بعد یہ جو لاہور جو ریزولوشن تھی انہوں نے اس بات پہ بھی زور زیادہ تر یہی دیا تھا کہ جو جتنی بھی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی وہاں پہ آٹونومی ہونی چاہیے، خود مختاریت ہونی چاہیے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا لفظ جو ہے نا وہ کھلے عام استعمال نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس ساری ریزولوشن کا مین جو پوائنٹ تھا، کرنل ہوتا ہے کہ مین پوائنٹ ہونا، مین پوائنٹ پاکستان ہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کچھ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس کی گئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار جب 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جنگ کے اندر برٹش کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ جو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں. تو برٹش ہمیشہ ایسا ہی تھا کہ وہ ہمیشہ بارگیننگ پہ جو ہے نا وہ بلیو کرتے تھے کہ مطلب کچھ لیا اور کچھ دیا، اس چیز پہ جو ہے نا وہ بلیو کرتے تھے. تو انہوں نے ایک آفر کی اگست 1940 میں، اور انہوں نے یہ کہا آفر انہوں نے یہ کی کہ جتنے بھی وائسرائے کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے اور نیشنل ڈیفینس کونسل بنا دیں، اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں نا ہم لوگ بدلے میں جو ہے نا جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشن ریوائز جب ہوگی تو مائنورٹیز کے ویوز کو جو ہے نا وہ اسپیشل امپورٹنس دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی جو ہے نا پاور کسی ایسے سسٹم کے اندر، یعنی کبھی بھی حکومت ایسے سسٹم کو نہیں دی جائے گی جو کہ انڈیا کے اندر بسنے والی مائنورٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈومینین سٹیٹس ہونا چاہیے. الٹیمیٹ ان کا گول اصل میں یہی تھا. ڈومینین سٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو برٹش ہے نا، برٹش ایسے ہی ہے کہ وہ مختلف ملکوں کے اوپر نا اپنا وہاں پہ جانا، وہاں پہ اپنی حکومت کرنا. تو ایک ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے جب برٹش اپنا راج قائم کر لیتی ہے نا
ایک خود مختار کہ اپنی مرضی سے حکومت وہ چلائے گی. اس کو ہم لوگ ڈومینین سٹیٹس کہتے ہیں. تو مین مقصد برٹش کا یہی تھا کہ ہمیں ڈومینین سٹیٹس ملے. تو وہ اصل میں تو وہ یہی کر رہے تھے نا کہ ہم لوگ یہ کریں گے, ہم لوگ ایسے کریں گے, ہم کوئی حکومت ایسی نہیں بنانے دیں گے جو مائنورٹیز کے خلاف ہو, اور جو انڈیا کی جو مائنورٹیز ہے, جو مسلمز ہیں, ان کی مرضی سے آئین بنے گا, ان سے مشاورت کر کے آئین بنے گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ بتایا انہوں نے. اور مین پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈومینینٹ کے بدلے میں نا ہمیں یہ ڈومینین سٹیٹس دیں. انڈینز جو ہے نا وہ ہمارے وار میں, جنگ میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہم لوگ جنگ جیتیں گے اور ہمارے خود مختار جو ہے نا وہاں پہ حکومت ہوگی. کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور کانگریس نے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی 1940 سے 1941 تک. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کس نے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کی تھی, دیٹ از اے کانگریس, اور کب سٹارٹ کی تھی 1940 سے 41 تک. اور لیکن اس سارے لاہور ریزولوشن نے اپنا جو گول ہے وہ ہمیشہ صحیح رکھا. مسلم لیگ نے ہمیشہ لاہور ریزولوشن کے گول کو ہی لے کے جو ہے نا وہ آگے موو آن کرتی رہی. پھر اس کے بعد کرپس مشن تھا ایک, یہ کرپس مشن ہوا تھا مارچ 1942 میں, اور اس میں جو آئینی جو کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز تھے جو کہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے نا, یعنی کہ جو برٹش کے لوگ تھے وہ یہی ڈھونڈ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے نا وہ کوآپریٹ کرے وار کی ایفرٹس کے اندر, ڈومینین سٹیٹس ہو. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ انڈیا کی جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے ساری, جو انڈیا کے اندر جو آئین بنانے والی جو باڈی ہے وہ برٹش کو ہی بنا دیا جائے, تاکہ وہی صرف جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنز کو اور آئین کو فریم کرے. اس کے بعد پرنسلی اسٹیٹس وڈ بی ریپرزینٹیڈ. پرنسلی اسٹیٹس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں صرف برٹش جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ حکومت کرے. کرپس یہ جو پورا ایک مشن تھا, ایک وفد تھا جنہوں نے نیگوشیشن کی تھی انڈیا کے لیڈرز کے ساتھ. انہوں نے اپنے پروپوزلز بتائے تھے یہ والے سارے. کانگریس نے سارے کے سارے جتنے بھی ان کے پروپوزلز تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور ڈیمانڈ کیا کہ ایک جب ختم ہوگی تو اس کے فوراً بعد ایک رسپانسبل گورنمنٹ انڈیا میں جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہونی چاہیے, اور ڈیفینس افیئرز جتنے بھی دفاع کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے انڈیا کے کنٹرول میں ہی ہوں گے. مسلم لیگ نے بھی سارے پروپوزلز کو ریجیکٹ کر دیا, اور مسلم لیگ نے پھر یہاں پہ یہی مسلمانوں کا موقف یہاں پہ ریپیٹ کیا کہ کبھی بھی مسلمان انڈین یونین میں جو ہے نا وہ نہیں رہیں گے, یعنی کہ انڈیا کے ساتھ اب مل کے مزید نہیں رہیں گے. ہندوؤں نے پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ کر دی کہ اب انڈیا میں کسی قسم کی کوئی موومنٹ, کسی قسم کوئی کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرے گا, سارے خاموش ہو جاؤ. یہ اگست 1942 میں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ برٹش جو ہے نا مشکل میں ہے. مسلم لیگ جو ہے نا پھر وہاں پہ کھڑی ہوئی. مسلم لیگ نے یہی کہا کہ اگر کوئٹ انڈیا موومنٹ اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیوائڈ کرو. ٹھیک ہے, ڈیوائڈ کرنے کے بعد پھر بے شک جو ہے نا وہ کوئٹ انڈیا اپنا جو ہے نا پاس رکھو. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر گاندھی اور جناح کے درمیان میں ٹاکس ہوئی. ٹھیک ہے, یہ سپٹمبر 1944 میں, تو یہ ڈیٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. گاندھی نے یہی کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو نیشنز کبھی بھی نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہیں, یہ اکٹھے ہی رہیں گے. اور انہوں نے یہی کہا تھا, زور اس بات پہ دیا تھا کہ فریڈم آف یونائٹیڈ انڈیا, یعنی کہ برٹش کے رول سے اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو یونائٹیڈ انڈیا حاصل کرے گا, یعنی کہ سارے کے مل کے جو ہے وہ آزادی حاصل کریں گے, سارے مل کے رہیں گے, ہندو بھی اور مسلمان بھی. لیکن جناح نے پھر وہاں پہ یہی بتایا تھا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے جو ہے نا آئیڈیالوجی کی یعنی کہ نظریاتی ڈیمانڈ سے اور آئینی ڈیمانڈ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے گی. ٹھیک ہے, تو یہ قائد اعظم نے ان کو یہ بات بتا دی تھی. تو یہ گاندھی اور جناح کی ٹاکس ہوئی تھی سپٹمبر 1944 میں. تو یہ والا اس میں سارا ہوا تھا. کوئٹ انڈیا موومنٹ کب ہوئی تھی؟ اگست 1942 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تینوں ایکسیپٹ لگا کے تو وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ MCQs آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کرپس مشن کی ڈیٹ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نان کوآپریشن موومنٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی اس سارے لیکچر کو آپ لوگوں نے 2 دفعہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے, اور اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. باقی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.